السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین کے 93ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے مودود محل میں آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مودود کہتا ہے کہ آپ نے سلجوکیوں کو اپنا دشمن کیسے بنا لیا؟ میں یہ پوچھنے آیا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں تمہیں کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں، یہ معاملہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ مودود کہتا ہے کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صلاح الدین کو دولت نے قید کر رکھا ہے۔ آپ کو صلاح الدین کی اتنی فکر ہے؟ آپ تو اپنے بھائی کو پلک جھپکے بغیر قتل کرنے والے تھے۔ کیا صلاح الدین ریاست سے زیادہ اہم ہے؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ ریاست اور صلاح الدین پر دولت کے بیٹے کے قتل کا الزام لگا ہے، اور اس سے پہلے بھی دولت پر حملہ کرنے والا باعنارد تھا۔ اس بار بھی باعنارد کی کوئی چال ہے۔ صلاح الدین کچھ جانتا ہے، وہ اس راز سے پردہ اٹھانے والا تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس الزام کو ختم کیا جائے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جو پہلا حملہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ کیا باعنارد کی چال تھی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتا دو۔ مودود کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کیسے جان سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ سلطان کہتے ہیں کہ تم بھی باعنارد کے ساتھی ہی تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتا دو۔ اگر یہ واضح ہو گیا کہ پہلا حملہ بھی باعنارد نے کیا تھا تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا بھی باعنارد ہے۔ اور مودود کو کہتے ہیں اگر تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خاموش رہے تو اس بار تمہیں میں معاف نہیں کروں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کے بعد مودود جا رہا ہوتا ہے، تبھی ان کی والدہ ان کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پر اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آئے ہو، شاباش، تمہیں یہی زیب دیتا ہے۔ اس پر مودود کہتا ہے ہاں میں مدد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن نہیں، وہ مجھ سے دشمن جیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور میں دولت کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ ان کی والدہ کہتی ہے وہ ایسا کیوں کرے گے؟ مودود کہتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے ریاست برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان کی والدہ کہتی ہے تم نظر انداز کرو، اس پر دباؤ بہت ہے۔ مودود کہتا ہے میں ریاست کا ولی عہد ہوں، جو ضروری ہوگا ریاست کے لیے وہ میں کروں گا۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے ایسا کچھ مت کرنا کہ سلطان کو مزید مشکل میں ڈالو۔ مودود کہتا ہے کہ اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے، اب مجھے کسی کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں، اب سب دیکھ لیں گے کہ موصل کا چیتا کون ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرارگاہ میں عمر ملا آ جاتے ہیں اور دولت کو کہتے ہیں کہ تم کافروں کی چال میں آ رہے ہو اور غلط فیصلے کر رہے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد نے کافروں کا مقابلہ کیا اپنی عقل مندی سے اور وہ کبھی کافروں کی چال میں نہیں آئے، حقیقت کو دیکھ لو۔ دولت کہتا ہے کہ حقیقت پہلے ہی واضح ہے، نور الدین میری بیعت کرے گا اور خون بہا کی رقم دے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمر ملا کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جانے سے پہلے صلاح الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر ملا کہتے ہیں کہ آخر وہ قید میں ہے تو میں یہاں آیا ہوں، میں نے سوچا کہ اس کا حال چال پوچھ لوں۔ پھر دولت اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ملنے دو اور خود خیمے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر ملا صلاح الدین کے پاس آتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ خیر تو ہے۔ عمر ملا کہتے ہیں کہ میں یہاں پر شہر میں چھپی خیر دیکھنے آیا ہوں۔ کارتگین عمر ملا سے کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئے ہو درویش چاچا؟ کیا وہ حملہ کریں گے؟ کوئی منصوبہ بنایا ہے آپ نے؟ اس کے بعد عمر ملا صلاح الدین سے کہتے ہیں اب تک کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ صلاح الدین بتاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے دولت کے تمام جنگی سامان کو آگ لگا کر پھر ملکہ خاتون کو یہاں سے بچا لے گے اور یہاں سے نکل جائے گے، اور پھر دولت کے پاس ہمیں دھمکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پیچھے کھڑا دولت کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ کارتگین کہتا ہے تم درویش چاچا پر مت چلاؤ، یہ تمہیں ایک پھونک مارے گے اور تم سب سوا ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس کے بعد عمر ملا کہتے ہیں آپ لوگ صبر کریں، سلطان محترم ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ یہ کہہ کے عمر ملا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلطان کی والدہ سلطان کے پاس جاتی ہے اور سلطان کو کہتی ہے صلاح الدین بھی بہت عزیز ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ ریاست ہے، کیا ایک زنگی سلطان ایسی صورتحال میں کسی کی بیعت کر سکتا ہے؟ سلطان کہتے ہیں کہ یقیناً صلاح الدین نے کچھ سوچا ہوگا والدہ، میں نے صرف کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے کہا ہے کہ میں بیعت کر لوں گا۔ اس پر ان کی والدہ کہتی ہے کہ اگر صلاح الدین اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ عصمت خاتون سلطان سے کہتی ہے کہ کارتگین کو بھی دولت نے قید کر رکھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں سلطان؟ سلطان کی والدہ کہتی ہے یہ بات کہاں سے آ گئی عصمت خاتون؟ عصمت خاتون کہتی ہے کہ بورو سلجوکیوں کے تابع ہوا کرتے تھے، اگر میں اس نسبت سے بات کروں تو شاید کچھ بات بن جائے۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ اب تم
بورو خاتون نہیں بلکہ ایک زنگی خاتون ہو۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے عمر ملا کو صلاح الدین کے پاس اس کا منصوبہ پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس منصوبے کے مطابق قدم اٹھائیں گے یا پھر سورج غروب ہونے تک سب کچھ حل ہو جائے گا، یا تو تلوار سے یا پھر بات سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد قرارگاہ آتا ہے۔ صلاح الدین بینارد سے کہتا ہے تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ بینارد کہتا ہے میں تمہاری جان لینا چاہتا تھا اور وہ بس تلوار کے ایک وار جتنی دوری پر ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے پریشان مت ہو، یہ وار تمہارے بھی اتنا ہی دور ہے جب میں تمہارے بچھائے ہوئے جال کو بے نقاب کر دوں گا۔ اس کے بعد بینارد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اب تو بینارد بھی آ گیا ہے، اب بینارد ہمارے پیچھے آئے گا۔ اب کچھ لوگ میرے ساتھ بینارد کی طرف جائیں گے، باقی لوگ جنگی سامان تباہ کر کے ملکہ خاتون کو بچائیں گے۔ کارتگین کہتا ہے کہ میں جنگی سامان تباہ کر کے ملکہ خاتون کو بچاؤں گا، تم اس خونی بینارد سے نپٹنا۔ اور کہتا ہے کہ اس کا کھیل ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے یہ سرخ چڑیا سے شادی کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مودود جنگل میں اپنے سپاہی کو بتاتا ہے کہ لگتا ہے التمش کو بھی بینارد نے مارا ہے۔ اس کا سپاہی کہتا ہے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مودود کہتا ہے کہ پہلے بھی دولت پر حملہ کرنے والا بینارد تھا، اس نے زنگی لباس میں دولت پر حملہ کیا تھا، اب بھی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مودود کا سپاہی کہتا ہے ہمارا ان سب سے کیا لینا دینا حضور؟ مودود کہتا ہے کہ اگر بینارد نے اپنی زبان کھولی تو سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ ہم بھی بینارد کے ساتھ تھے اور اس بار ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے بینارد کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بینارد دولت کو کہتا ہے کیا میں نے صلاح الدین کو تمہارے حوالے اس لیے کیا کہ تم نور الدین سے معاہدہ کر لو؟ اس پر دولت کہتا ہے کہ میں بھی صلاح الدین کو مارنا چاہتا تھا لیکن نور الدین نے میری بیعت کرنے اور خون بہا کی رقم ادا کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ بینارد کہتا ہے ہمارا مقصد زنگیوں کو ختم کرنا ہے لیکن تم انہیں جینے کا موقع دے رہے ہو۔ دولت کہتا ہے تھوڑی سیاست سیکھو، وہ ہمارے حکم کے غلام بن جائے گے، یہ بات انہیں ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بینارد کہتا ہے کیا اس نے بیعت کر لی؟ کیا اس نے تمہیں خون بہا دے دیا؟ اس پر دولت کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی وہ اپنے ارکان سے مشورہ کر کے اس کے بعد میری بیعت کرے گا۔ بینارد کہتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ صرف وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں ضرور کوئی چال چھپی ہے۔ دولت کہتا ہے صلاح الدین میری قید میں ہے، اب وہ مجھ سے چال چلنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ بینارد کہتا ہے بالکل کوشش کر سکتے ہیں، تم صلاح الدین کو خود اپنی قرارگاہ لے آئے ہو، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے تمہارے جنگی سامان کو تباہ کرے گا، اور یقین کرو نور الدین بھی اس بات کو جانتا ہے، اور اس طرح ان کو وقت مل جائے گا، وہ دونوں مل کر تمہیں برباد کر دیں گے، نہ ہی تم اپنے بیٹے کا انتقام لے پاؤ گے اور نہ ہی جنگ کر پاؤ گے۔ اس پر دولت کہتا ہے تو میں پھر ضروری تدابیر کروں گا، صلاح الدین کو قرارگاہ سے دور لے جاؤں گا، اگر وہ ایسا منصوبہ رکھتا ہے تو کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے امیر ایوب سلطان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں صلاح الدین دولت کی قید میں ہے، اب آپ کس کے منتظر ہیں سلطان؟ سلطان کہتے ہیں کہ صلاح الدین کے پاس بچنے کا منصوبہ ہے، ورنہ دولت صلاح الدین کو کب کا مار چکا ہوتا۔ اس پر امیر ایوب کہتے ہیں کہ قید میں ہونے کے باوجود صلاح الدین کے پاس منصوبہ ہے لیکن ریاست کے پاس نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ تم نے 40 سال ریاست میں کام کر کے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے بھی اپنے طور پر منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اس کے بعد سلطان کا سپاہی آتا ہے اور سلطان کو بتاتا ہے کہ عمر ملا آئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اندر بھیجو۔ عمر ملا آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری صلاح الدین سے ملاقات ہوئی تھی اور صلاح الدین نے کہا تھا کہ اسے مزید وقت چاہیے اور اس مہلت میں وہ دولت کے تمام جنگی سامان کو تباہ کر دے گا اور ملکہ خاتون کو بھی بچا لے گا۔ امیر ایوب کہتے ہیں کہ یہ تو خطرے کی بات ہے، صلاح الدین کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے صلاح الدین کی مدد کے لیے، اور سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین اپنی رسی کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تبھی دولت کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو تم لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ کارتگین کہتا ہے یہ جگہ ٹھیک ہے، دوسری جگہ جا کر ہم کیا کریں گے؟ سپاہی کہتا ہے تم اپنا منہ بند رکھو، اور صلاح الدین کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان تمام سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین کارتگین کو کہتا ہے تم
محاصرے کے ہتھیار جلا دو اور ملکہ خاتون کو بچاؤ، برنارد کو ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد کارتگین ایک طرف اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور دوسری طرف صلاح الدین چلا جاتا ہے۔ دولت کے سپاہی کارتگین اور صلاح الدین کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سپاہی دولت کے خیمے میں جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب صلاح الدین بھاگ نکلا ہے۔ برنارد دولت کو کہتا ہے، کہا تھا نا صلاح الدین ضرور کچھ منصوبہ کر رہا ہے، اب وہ فرار ہو جائے گا اور نہ تمہاری کوئی بیعت کرے گا اور نہ ہی تم اپنے بیٹے کا انتقام لے سکو گے۔ اس کے بعد شہزادہ دولت اور برنارد اپنے سپاہیوں کو لے کر صلاح الدین کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھاگ نہیں سکتے صلاح الدین۔ صلاح الدین ان کو لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کارتگین اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ قرارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر آگ لگانے والا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پر سپاہی آ جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ سپاہی کارتگین کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے، کیا کرنے جا رہے تھے تم؟ میں گوک ٹینگری کا تحفہ لایا تھا، اس کے کان یہیں پر ہے، اس نے مجھے اس جگہ کو سرخ تمبو میں بدلنے کا کہا ہے۔ کارتگین اس کو اپنی باتوں میں لگا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کارتگین وہاں پر آگ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے برنارد دولت کے ساتھ جنگل میں صلاح الدین کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دولت کو کہتا ہے، میں نے صلاح الدین کو مارنے کا کہا تھا لیکن تم نے اسے نہیں مارا۔ صلاح الدین کو کسی اور طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، میں نے بتایا تھا۔ تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور شہزادے دولت کو بتاتا ہے کہ کارتگین نے محاصرے کے تمام سامان کو آگ لگا دی ہے۔ دولت کہتا ہے، اگر محاصرے کا سامان جل گیا تو جنگ کی منصوبہ بندی ختم ہو جائے گی۔ برنارد دولت کو کہتا ہے، آپ جا کر کارتگین کو روکے، میں صلاح الدین کو پکڑتا ہوں۔ دوسری طرف ملکہ خاتون بھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتی ہے۔ سپاہی سے پوچھتی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، آپ کو اپنے قبیلے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی وہاں پر کارتگین آ جاتا ہے اور سپاہی کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ملکہ خاتون کو کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو سرخ تمبو میں بدل دیا ہے اور محاصرے کا سامان جلا دیا ہے، میں آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ ملکہ خاتون کہتی ہے کہ اگر دولت نے تم لوگوں کو پکڑ لیا تو تمہاری جان لے لے گا۔ کارتگین کہتا ہے، پہلے دولت پکڑ کے تو دکھائے، اور کہتا ہے اب آپ چلے گی یا نہیں؟ ملکہ خاتون کارتگین کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ قرارگاہ سے نکلنے لگے ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر دولت آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن شام میں تھی، یہ کہہ کر تم نے برنارد کو روکا اور سارا منصوبہ برباد کر دیا۔ اب ہتھیاروں کو آگ لگا کر تم میری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے خود سے کم محبت کرنے والا سمجھا ہے کارتگین۔ کارتگین کہتا ہے کہ اگر ملکہ خاتون آپ کی بہن ہے تو سلطان نور الدین کی بیوی بھی ہے اور بیوی کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ ملکہ خاتون کہتی ہے، دولت یہ دشمنی ختم کرو اور ہمیں جانے دو۔ دولت کہتا ہے کہ آپ تو چپ رہے باجی، اس قبائلے کے ساتھ مل کر آپ نے جو اپنے بھائی کے منہ پر کالک ملی ہے، اس کا حساب میں بعد میں آپ سے لوں گا۔ کارتگین دولت سے کہتا ہے کہ قبائلی سلطنت بنانے کے بعد چھوڑی جانے والی پہلی چیز قبیلہ ہے، اگر آپ مجھے مار بھی دے پھر بھی میں رکنے والا نہیں۔ اس پر دولت کہتا ہے کہ تو پھر مرنا ہوگا۔ وہ اپنی تلوار نکالنے لگا ہوتا ہے کہ کارتگین اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور ان کے سپاہیوں کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے اور ملکہ خاتون کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دولت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، پیچھا کرو ان کا۔ برنارد اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر صلاح الدین کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ برنارد کے سپاہی برنارد کے آگے ڈھال کر لیتے ہیں۔ برنارد کہتا ہے کہ ہمیں جال میں پھنسایا گیا ہے۔ دوسری طرف کارتگین ملکہ خاتون کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ملکہ خاتون سے کہتا ہے کہ ایک بار ہم جنگل سے نکل جائے پھر ہم بچ جائیں گے۔ تبھی ایک تیر انداز کارتگین پر تیر چلاتا ہے لیکن ملکہ خاتون کارتگین کو پیچھے کو کھینچ لیتی ہے۔ تبھی وہاں پر بہت سے سپاہی آ جاتے ہیں۔ کارتگین ان کو دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو تو صحیح، مٹھی بھر افراد کے لیے پوری فوج لے آئے ہو، تم لوگ بزدل ہو۔ وہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے، دلیری نام کی کوئی چیز نہیں رہی تم میں، اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ سپاہی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کارتگین اور اس کے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ملکہ خاتون کی گردن پر بھی تلوار رکھ لیتے ہیں۔ تبھی
वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और उन सिपाहियों को मार देते हैं और उनको बचा लेते हैं। सुल्तान मलका खातून को गले लगाते हैं और कहते हैं अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, लेकिन मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। इसके बाद सुल्तान अमाद से कहता है कि जाओ मलका खातून को महल ले जाओ। इसके बाद कारतगीन सुल्तान को बताता है कि सलाहुद्दीन बैनारत को जाल में फंसा कर पकड़ने वाला था, लेकिन मैं जाल की जगह से नावाकिफ़ हूँ। इसके बाद सुल्तान कहते हैं कि चलो सलाहुद्दीन को तलाश करते हैं। इसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सलाहुद्दीन अपने सिपाही को कहता है अब कहर बनकर टूटने का वक्त आ गया है, और वो बैनारत पर हमला करने जाने लगे होते हैं। तभी पीछे से कुछ सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन और उसके सिपाही उन तमाम सिपाहियों का मुकाबला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। वही सिपाही बैनारत की तरफ आते हैं और कहते हैं हम तुम लोगों को बचाने आए हैं। बैनारत पूछता है तुम लोग कौन हो? वो कहता है पहुंचोगे तो पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। बैनारत अपने सिपाहियों को कहता है तुम लोग सलाहुद्दीन के पीछे जाओ, और ख़ुद इनके साथ चला जाता है। इसके बाद हम करारगाह का सीन देखेंगे, जहाँ पर शहज़ादा दौलत कहता है कि मुहासरे का सामान और हथियार सब कुछ राख में मिल गया, जंग का सामान जल गया है, तुम लोग उसे रोक नहीं पाए। शहज़ादे पर हाथ उठाया गया और ना तुम पकड़ पाए और ना ही हाथ काट पाए। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और शहज़ादे दौलत को बताता है कि शहज़ादे मोहतरम, हम कारतगीन और मलका खातून को पकड़ने ही वाले थे कि सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फ़ौज के साथ वहां पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। शहज़ादा दौलत पूछता है कि सलाहुद्दीन के बारे में कुछ पता चला? वो बताता है ना ही बैनारत के बारे में और ना ही सलाहुद्दीन के बारे में कुछ पता चला। दौलत कहता है कि हर चीज़ की वजह सलाहुद्दीन है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है सलाहुद्दीन को तलाश करके यहाँ लाओ, जंग शुरू होने तक कोई भी चैन की सांस नहीं लेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और सलाहुद्दीन के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल ऑल सीरीज़ 2024 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।